پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک طرح سے اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں. ان کے الفاظ صاف صاف بتاتے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں، اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جہاں پر انہیں بہت شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، انہیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہے، اور وہ اپنی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، اپنا مورال ڈاؤن مت کرو، اور تمہیں جو ہے وہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فائٹ بیک کریں گے. یہ سب کچھ وہ بتا کر دوبارہ سے اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ان کی جھنجھلاہٹ صاف دکھائی دے رہی ہے. ان کی ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹو دوز ہو فیل سلائٹلی ڈیجیکٹڈ ایٹ دیئر اسکورز آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم ون ایگزام کین نیور ڈیفائن یو. ایک امتحان کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی، وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، یا اس کی شکست نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یور جرنی از مچ بگر اینڈ یور اسٹرینتھس گو فار بیونڈ دی مارک شیٹ. اسٹے کانفیڈنٹ، اسٹے کیوریس بیکاز گریٹ تھنگز اویٹ. وہ کہہ رہے ہیں کیوریس رہیے، ابھی کچھ ہونا باقی ہے. تو کچھ کرنے کی تو شاید ہمت بھارت میں دکھائی نہیں دیتی، لیکن اپنی قوم کا مورال تھوڑا سا بلند کرنے کے لیے وہ انہیں ایک لارا لگا رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہم دوبارہ سے لڑیں گے، پریشان مت ہو. ایک امتحان کے نتیجے سے آپ کی کامیابی یا ناکامی کا تعین نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف سیکیورٹی ذرائع سے جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں، یقیناً یہ تفصیلات بھارت کے پاس بھی موجود ہیں، اور اس سے ان کا مورال اور زیادہ گر گیا ہوگا، جس میں بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ طیارے گرے ہیں. جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے علاقے میں گرے ایگزیکٹلی، اس میں کون کون سے فلائنگ آفیسر تھے، کون کون اس میں زخمی ہوا. مثلا بتایا گیا ہے کہ ضلع رامبن کے علاقے میں پنتھیال میں ایک طیارہ، لڑاکا طیارہ گرا، جہاں پر فلائنگ آفیسر اقبال سنگھ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا. پلوامہ کے علاقے میں جو طیارہ گر کر تباہ ہوا، اس کے دونوں پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے. اسی طرح سے بھارتی فضائیہ کا ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی گر کر تباہ ہوا. تو پوری تفصیلات 6 کے 6 طیاروں کی، کون سا کس جگہ پر گرا، اس میں کون سا پائلٹ، کون سے آفیسر سوار تھے، اور کتنے زخمی ہوئے، اور ان کو کن اسپتال میں منتقل کیا گیا، اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ظاہر ہے یہ تفصیلات بھارت کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے کافی ہیں، اور وہ اس بات کو نہیں جھٹلا رہے ابھی تک کہ پاکستان نے ان کے 6 طیارے گرائے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ پاکستان کا بھی انہوں نے کوئی نقصان کیا ہے. میرے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ ارشد ملک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. ہلال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے طارق صاحب ابھی ٹویٹ مودی کی پڑھی ہے، اس کو آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ اپنی قوم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک ایگزام میں ہار یا جیت جو ہے اس سے ڈیفائن نہیں ہوتا، ہم فائٹ بیک کریں گے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہوتا ہے نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ کیا کرے بیچارہ. ان کے الفاظ، ان کی جو ہے باڈی لینگویج کا ساتھ نہیں دے رہے، اور عجیب طرح سے ڈرامہ جیسے ان کی ہے نا، سمجھتے ہیں کوئی فلم چلا رہے ہیں، کوئی فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ. بھئی آپ کی پبلک کو ابھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان نے سچ کہا، اور آپ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور آپ کو آئینہ دکھا رہی ہیں کہ اتنا جھوٹ پہ جھوٹ، اور آپ کو پاکستان نے دھول چٹا دی تمام محاذوں پہ، میڈیا کے محاذوں پہ بھی، اور پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹک لیول پہ بھی. تو وہ آئسولیٹ ہوا ہوا ہے، بالکل جو ہے نا ایک پاگل سا ہوا ہوا ہے. اور انٹرنیشنلی بھی، بھائی کون گیا تھا ٹرمپ کے پاس؟ ٹرمپ کی ٹویٹ ہم نے کی ہے. اس کے بعد جو CNN ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، BBC کیا کہہ رہا ہے، GW کا کیا کہہ رہا ہے، رائٹر کیا کہہ رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہی ہے، ڈیلی ٹیلی گراف کیا کہہ رہی ہے، سارے ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں. اور لیکن وہ ہے نا، میں نہ مانوں والی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کافی سارے چھتر کھا لیے ہیں، ڈنڈے بھی کھائے ہیں. تو اب انہیں شرم کرنی چاہیے. اور اتنی زیادہ عرصہ دیکھیں، کولیشن کی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، ٹوٹل 32 سیٹوں سے بنا ہوا ہے، 240 سیٹیں اور 272 سے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. اور وہ جو اپوزیشن والے ہیں وہ 235 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اندر سے ان کی جنتا دل جو کولیشن والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مودی صاحب اتنا جھوٹ. ابھی تو اتنا پریشر ہے، ریزائن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے کرنا پڑے گا. دیکھیں، جب ایک لیڈر جو ہے قوم کا وہ ہار جاتا ہے وار، جیسے 71 میں
جب ہمارے یحییٰ اور خود انیشیٹ کر کے ہار جاتا ہے, یعنی خود جارحیت کیا اور ہار گیا. اور دیکھیں جنگ مسلط نہیں کی تھی انڈیا پر کسی نے. آپ دیکھیں اتنی مطلب جنگ کا کئی کرنے کا بیسکس نہیں آتے. دیکھیں پہلے وہ ہوا پہلگام کا انسیڈنٹ, 2 ہفتے الزام لگاتے رہے, پھر وہ 4 رفال آئے سٹوری اور لائن آف کنٹرول پہ آگے واپس چلے گئے. وہ انہیں سبق ملنا چاہیے تھا کہ بھائی آگے سے وہ لوگ تیار ہیں, انہوں نے جیم کر دیا ہے اور پریشانی میں سری نگر ایئرپورٹ پہ اترے, کوئی سبق حاصل نہیں سیکھا. پھر چڑھ پڑے 70-75 جہازوں کے ساتھ کہ شاید سو رہے ہوں گے ہم چڑھ پڑتے ہیں, اور رفال آ رہے ہیں, جیم کر دیں گے, الیکٹرانک وارفیئر ہے, اسٹیلتھ ہے. یہاں سے جب ہمارے شیر جوان اور بہادر جو ہے پائلٹس اور جنہوں نے ہمیشہ پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے, چاہے 71 ہو 65 ہو جو بھی ہو, تو اب انہوں نے جب ان کو 6 گرا دیے تو سمجھ نہیں لگی اور پیرالائسس ہو گیا, فالج گر گیا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. دوبارہ تو ہمت نہیں ہوئی. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. اور پھر کیا کیا, پھر بجائے کہ کوئی اس ایئر کو جو اٹیک کیا تھا اس کو کوئی سینکرونائز کرتے, کوئی گراؤنڈ اوفینسو سے, کوئی گراؤنڈ منوور سے, تو ویٹ کیا ایک دن اور پھر اٹیک کر دیا ڈرون کے ساتھ. اور پھر براموس مارنے شروع کر دیے اور کچھ جا کے کابل میں گر گئے, افغانستان میں مار یہاں رہے ہیں, جا کے وہاں گر رہے ہیں. یہ تو ان کی حالت ہے, مطلب سیکوینشلی اپلائی کر رہے ہیں. اور جب پاکستان نے فائر پاور ان پہ انلیش کی تو آپ دیکھیں کہ بالکل جہاز کی طرح بیٹھ گئے, جہاز پیچھے لے گئے, فارورڈ بیس خالی کر دیے, اور کوئی چیلنج کرنے والی نہیں تھا پاکستان کو. ایک دن کے اندر گھٹن پہ آ گئے اور معافی تلافی, اور فجر سے جو سٹارٹ ہوا آپریشن اثر پہ, اور کئی ملکوں سے دیکھیں, امریکہ سے رابطہ کیا, سعودی عربیہ سے کیا, اس کے بعد ترکی سے کیا, چائنا سے بھی کیا کہ جی ہماری جان چھڑائیں بیٹھ. اچھا اس میں تو خیر وہ میں اس پر آگے چل کے بات کرتا ہوں, اس پہ تو وہ مان نہیں رہے کہ ہم نے رابطہ کیا تھا. لیکن اشرف علی صاحب, ڈی جے ایم او کا رابطہ ہوا, کہا گیا کہ ایک دوسرے کی طرف ڈرون نہیں بھیجے جائیں گے, لیکن آج بھی اطلاع ہے کہ ایک ڈرون بھارت نے آج بھی پاکستان میں بھیجا, اور جس کو صحیح ثابت پورے کا پورا جو ہے وہ نیچے اتار لیا گیا, اور یہ بھی ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی سبکی کی بات ہے. تو بھارت تو جارحیت سے باز نہیں آ رہا, سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے, ڈی جی ایم اوز کی جو بات ہوتی ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ نیا ڈرون اتارا جانا یہ بھارت کے لیے کتنی سبکی کا باعث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. سب سے پہلے تو اس بات کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہندوستان کی لیڈرشپ اور ہندوستان کی عسکری قیادت کا بیک گراؤنڈ اور بیک ٹریک کیا ہے. یہ وہ بیک ٹریک اگر ہم کر کے دیکھیں تو اس کا سارا بیک گراؤنڈ جھوٹ پہ مبنی ہے, نفی پروپیگنڈا پہ مبنی ہے, اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی کریڈیبل بات ہے. نہ صرف ہم خود جائزہ لیں بلکہ اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا, جیسے بھی جن صاحب نے فرمایا, اگر ہم اس انٹرنیشنل میڈیا کی سپورٹ کریں اور ان کے سین صحافی اور ان کے سین اینکرز اور ان کے سین انالیسس کرنے والے لوگ ہیں, اگر ہم ان کی بیک گراؤنڈ, ان کے پرانے بیانات دیکھیں جو جنگ کے دنوں میں آئے اور جنگ سے پہلے جو آتے رہے, وہ سب اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ مودی کی لیڈرشپ, مودی جنتا اور ان کے میڈیا سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ. دوسری بات, کبھی بھی آپ مودی پہ اور مودی کے حوالیوں پہ یقین نہیں کر سکتے, بیکاز میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ فاشسٹ آئیڈیاز رکھنے والے لوگ ہیں. بی جے پی جو ہے وہ ایک ہندوتوا کی ایک فلسفی پہ عمل پیرا ہیں, ان سے کبھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. تیسری بات, جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پاکستان پہ ایک کرم کیا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فضائیہ نے اپنا وقار بلند کیا, ملک کا وقار بلند کیا, تو ہمیں ہمتاً ہر دم تیار رہنا پڑے گا. جو ان کی ٹویٹ ہیں, جو ان کے پیغامات ہیں, اور جو ان کے جتنے بھی میسج آ رہے ہیں, وہ سارے اسی بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے شکست تسلیم کرنے کے بعد ان کے حواس کھو بیٹھے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کس طرح سے دوبارہ سے کوئی ایک ایسا انعام حاصل کر لیں جس پہ وہ سرخرو ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ جنگ بندی انہوں نے خود مانگی, انہوں نے شاید اس میں سے پاز لینے کی کوشش کی, اور انہی آقاؤں سے پاز لینے کی کوشش کی, اور اب وہ پھر اس موقع کی تلاش میں. میرے خیال میں پاکستانی عوام کو یہ پتا ہوگا کہ جب پاکستان کے وزیر خارجہ اور جب پاکستان کی عسکری قیادت نے ان کے کہنے پہ, ان کی بیگنگ پہ, جو امریکہ نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہم نے جنگ بندی کر دی ہے, تو ہم نے فوراً, یہ نہیں کہ ہم کسی ون ڈاؤن تھے یا ہم کسی شکست کی طرف چل رہے تھے, الحمدللہ اللہ کی مہربانی تھی اور ہمارا اپر ہینڈ تھا, اس کے باوجود ہم نے فوراً
امن کی خاطر تسلیم کیا کہ ہم جنگ بندی پر عمل درآمد کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات سن کر بہت افسوس اور یقیناً ان طاقتوں کے لیے بھی افسوسناک بات تھی کہ اسی کے وقت اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور ہم پہ اٹیک کیے گئے, 2 اٹیک اور کیے گئے, لیکن ہم نے اس کو سہا, ہم نے اس کے اوپر کوئی شور نہیں مچایا, کوئی ریئیکشن نہیں کیا. تو آج کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح کے مواقعات ہوتے رہیں گے, مواقع آتے رہیں گے. بیکاز اگر آپ مودی کی کل کی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو اس مودی نے کل یہ کہا تھا کہ جنگ بندی کا میں ابھی عمل درآمد دیکھوں گا, میں پاکستان کا ریئیکشن دیکھوں گا. میرے خیال میں سر یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ ہمیں ہر دم تیار رہنا ہوگا, ہمیں ہر موقع کو جانچنا پڑے گا اور اس کا جواب اسی دندان شکن صورت میں دینا پڑے گا جس کے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. صحیح ہے, بالکل جیسے کہ سر آپ نے بھی کہا کہ خود جنگ بندی بھارت نے مانگی ہے, لیکن ہلالی صاحب ایک موقف یا ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے انڈیا کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ جی جب پاکستان پر بھارت کا حملہ ہو رہا تھا تو پاکستان نے ٹرمپ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم کیمیائی ہتھیار استعمال کر دیں گے, ہم نیوکلیئر بم مار دیں گے, اور اس سے ڈر کر پھر ٹرمپ نے انٹروین کیا اور فوری طور پر جنگ بندی کے لیے انہوں نے بھارت کو قائل کیا. تو اسی وجہ سے مودی نے کہا ہے کہ ہم نیوکلیئر بلیک میل میں نہیں آئیں گے, تو پاکستان نے بلیک میل کیا نیوکلیئر. تو اس سطح کا نیریٹو ان کی طرف سے بنایا جا رہا ہے, حالانکہ یہ بات تو بالکل عیاں ہے کہ امریکہ نے اس وقت انٹروین کیا جب انڈیا کو مار پڑنا شروع ہوئی, ورنہ 2-3 دن سے تو امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی لڑائی ہے, آپ آپس میں لڑتے جائیے. کیا کہیں گے آپ ہلالی صاحب؟ میرے خیال میں آپ کا اسیسمنٹ صحیح ہے. یہ آدمی جو موڈی ہے یہ جھوٹا نمبر 1 ہے. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے شروع سے کہہ دیا تھا کہ انڈس واٹرز از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان اور وی ول ریپلائی ود آر فل اسپیکٹرم آف ویپنس. تو امریکہ کو پتہ ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال کیا آپ سمجھتے ہیں وہ اتنے پاگل ہیں کہ اتنا ان کو نہیں آتا ہے کہ جب ایک ملک کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں تو وہ کس لیے ایکوائر کیا ہے؟ اپنے ڈیفنس کے لیے. اور جب ان کی ڈیفنس کے لیے ضرورت ہوتے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے, وہ کچھ نہیں کریں گے. نہ امریکہ کو بالکل پتہ تھا, بلکہ امریکہ میں ادھر سرو کیا ہوں واشنگٹن میں, مجھے پتہ ہے ان کو پتہ تھا, اور مجھے پتہ ہے کہ ان لوگ جو ہیں یہ اس چیز سے کوئی ان کا شبہ نہیں ہے کہ پاکستان وہ استعمال کرے گا اگر ضرورت پڑے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں موڈی کے بارے میں, اگر میں اسے دیکھیے, موڈی شوڈ ہیو ریزائنڈ آلریڈی. دیکھیے اس نے غلط ہتھیار لیا, اس نے آرمڈ فورسز میں ایک ریوولٹ تھا, اس نے ان کی لیڈرشپ نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے, ابھی نہیں لڑیں گے. کیوں؟ اور اس کے لیڈرشپ میں کانفیڈنس نہیں تھا, مگر پھر بھی وہ ٹکا ہوا ہے. یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ RSS فیشسٹ اسٹیٹ ہے. یہ دوسری بات ہے آپ کو, اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا جو بالکل صحیح کہا جو بھی ہمارے پینلسٹ تھے کہ یہ جو سیز فائر ہے, یہ سیز فائر بالکل اسی لیے مانا گیا ہے کہ وہ دیکھ لیا ان کے ایئر فورس ختم ہو گیا تھا. انڈیا ہیڈ نو ایئر فورس. ایسٹرن پارٹ آف انڈیا بالکل کھلا تھا, اینی باڈی کوڈ گو اینڈ اسٹرائک اٹ. تو لہذا اس کو جو ملیں گے ٹائم, 20 دن 1 مہینہ جو بھی ہے, یہ ریٹارگیٹس کو ری اسیس کرے گا, ریپیئر کرے گا, ری اسٹاک کرے گا, اور ایک ایئر فورس جو اس کے پاس اس وقت ہے نہیں اس کو واپس لائے گا سروس میں. یہ سب چیزیں ہیں جو سیز فائر میں وہ کرے گا. اور جب ایک دفعہ یہ کر لیا, as night follows day, I tell you, he will start again. یہ آدمی پیدا ہوا ہے, اس کی RSS is running on the basis of مسلمانوں کے خلاف cleanse India of Muslims اور bring in وہی ہندوتوا اسٹیٹ جو وہ واقع چاہتے ہیں. صحیح ہے سر. اس میں ایک بڑا سوال اب اٹھ رہا ہے جنرل صاحب, وہ یہ کہ اگر بھارت نے یا مودی نے انفیکٹ یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا تھا کہ وہ اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بحال کر سکے, تو اس واقعے کے بعد تو اس کی سیاسی ساکھ اور تباہ ہو گئی ہے, تو ایسے میں کیا وہ پھر کسی جارحیت کو پلان کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ اس کے بڑے کم چانسز ہیں. دیکھیں ویسے تو اب وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. نہیں دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مودی سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں.
مطلب ہی از ناٹ اے پرسن آف سم سبسٹینس. اور جیسے ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سمجھدار یا خوددار آدمی ہوتا تو اب تک ریزائن کر چکا ہوتا. اگر سم پرسن آف انٹیگریٹی اور کریکٹر ہوتا, وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. تو نہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. اور آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے کسی ان کے ممبر آف کانگریس کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سال اس نے کہا کہ میں نے گریجویشن کی ہے نیو دہلی یونیورسٹی سے, تو میں وہاں پڑھتی تھی, وہاں مودی تو تھا ہی نہیں. تو کوئی پروف نہیں ہے ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کو, جس طرح سے بات چیت کرتے ہیں. جعلی ڈگری ہولڈر, ہاں جعلی ڈگری ہولڈر ہے میرے خیال میں. اور نہ ان کو ڈپلومیٹک نارمز آتے ہیں, جا کے دوسرے اسٹیٹ میں جپھیاں ڈالنی شروع کر دیتے ہیں. وہ پیچھے ہٹتے ہیں, ہاتھ پکڑ کے ہلاتے رہتے ہیں. اور ان سے سیاہ ٹرمپ نے ٹھیک کیا ان کو, لاسٹ بھاگے بھاگے گئے نا وہاں پہ کہ جائیں پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئیں گے. اس نے کہا $45 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ہم سے یہی چاہیے جہاز دو, F-35 بھی لو. وہ شکلیں دیکھنے والی تھی, ایسے بھجے ہوئے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھی, اس کی بھی اور وہ جے شنکر صاحب کے بھی, بڑے ڈپلومیٹ بنے پھرتے ہیں نا. سمجھ ان کو نہیں آ رہی تھی. اور آپ دیکھیں جو آپ نے ریفرنس دیا کہ ایک رات پہلے ڈی وانس کا جو تھا کہ جی یہ خود ہی کر لیں, ہم تو اس میں ہمارا کیا لینا دینا, کر لیں گے دونوں آپس میں. تو کیا ہو گیا 24 گھنٹے کے اندر اندر کہ رات جاگتے رہے اور صلح کروا دی. اس لیے کہ ایئر فورس بالکل جیسے کہہ رہے تھے کہ ڈاؤن تھی, کوئی تھا ہی نہیں آگے, اور امپیونٹی کے ساتھ ہم نے ان کو مارا ہے. لائن آف کنٹرول پورے, اگر ہم اس کو, دس واز اے گولڈن چانس فار اس, اگر ہم گراؤنڈ منور کر دیتے کشمیر کٹ جاتا. اور اگر ہم تھوڑی سی منور اپنی گراؤنڈ کی اس میں راوی بیاس کوریڈور جسے ہم کہتے ہیں امرتسر میں بھی لے جاتے تو آگے سے ہم نے مارنا تھا, پیچھے سے سکھوں نے مارنا تھا. لیکن ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے. ہم ایسکلیشن چاہتے نہیں, تو ہم آگے بھی نہیں چاہتے. ہم تو ایک امن پسند ملک ہے. بلکہ پرائم منسٹر نے تو کہا کہ ہم ان کے 10 جہاز لاک کر لیے تھے لیکن مارے 5 ہیں. 5 ہیں, زیادہ بھی مار سکتے تھے. ہمارا صرف ڈیٹرنس ڈیفینسو نیچر کا ہے. بھائی ہمارے بارڈر کراس کیے, ہم جو ہمارے پاس ویپنری ہے, ہمارا دل ہے جو مرضی استعمال کریں, اور تو ہمیں انڈرمائن مت کریں. ابھی بھی ہمیں رابطے میں رہنا چاہیے جو جنہوں نے یہ اسٹیٹ میں فیسیلیٹیٹ کیا یہ ڈیل, اور ان سے ہمارے ایکچوئل مسئلوں پہ بات کرانی چاہیے. اور اس وقت انوائرمنٹ ایسی ہے, دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ کا اسٹیچر اسمان پہ چھو رہا ہے, دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے. مسلم امہ میں دیکھیں, تمام اسلامی ممالک میں جو پلس آئی ہے وہ دیکھیں اتنے خوش ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ پاکستان مطلب پہلا اسلامی ملک نکلا ہے. عراق کو دیکھ لیں, سیریا, شام, لیبنان, تو یمن, ریٹیلیٹ کیا ہے, جس نے ریٹیلیٹ کیا اور نہ کچھ چنے چبا دیے. تو آپ کا اسٹیچر جو ہے بہت بڑھ گیا ہے. اب دنیا آپ کو اس اینگل سے دیکھے گی. اور آپ نے چائنا کی بھی واہ کرا دی ہے کہ دنیا ان کو اسپیکٹیکل تھی کہ بھئی چائنیز اکوپمنٹ ہے فلانا ہے. بلکہ اب چونکہ بہت سارے لطیفے بھی آج کل چل رہے ہیں نا, تو کسی نے لکھا ہوا تھا, اور یہ سیریس لطیفہ ہے, کہ فرانسیسیوں کو چاہیے کہ رافیل پاکستان کو گفٹ کریں تاکہ اس کی عزت بحال ہو جب پاکستانی پائلٹ کے ہاتھ میں آئے گا. اور ابھی ان کے جو اسکالر ایک ہیں سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے ڈاکٹر وکٹر گاور جو بولتے رہے نا, اس نے کہا ہے کہ پاکستان ہیز اوپنڈ دی گیٹ فار چائنا ٹو بیکم اے گلوبل پاور, اور پاکستان has shows our actual potential to the world by using this. تو پاکستان نے تو ان کی واہ کرا دی ہے. تو الحمدللہ اگر مودی نے دوبارہ کوشش کی, اس کو اس سے بھی زیادہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اس میں ذرا بھی شرم حیا اور عقل ہوئی تو یہ نہیں کرے گا. اپنے دیکھیں ان کے سٹنگ آرمی جو جنرلز ہیں, جو منوج صاحب جو ریٹائر ابھی ہوئے آرمی چیف, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی اور جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ میں پاکستان پر جانا ہی نہیں چاہیے, بھارت کو مار پڑے گی. یہ تو پہلے سے ان کا انالیسس تھا, اور وہ چائنا والے فیکٹر کو بڑا امپورٹنٹ دیکھ رہے تھے. تو چلیے میں سر جنرل صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. بریک کے بعد واپس آ کے, چونکہ کل مودی نے کہا ہے کہ جی ٹاک اور ٹیرر یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, پانی اور خون یہ ایک ساتھ نہیں بہ سکتے. یعنی بات چیت کی طرف بھارت میں بھی نہیں آنا چاہتا, اور پاکستان جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی آبویسلی پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو بحال کیا جائے یا مل بیٹھ کر نیا معاہدہ کیا جائے. اس کا راستہ پاکستان کے پاس کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ہلالی صاحب, جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان بات چیت کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, پاکستان ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتا ہے, واٹر کے ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہے, کشمیر پہ بات کرنا چاہتا ہے, لیکن مودی نے کل کہا کہ ٹاک اور ٹیرر ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. وہی پرانا جو راگ وہ الاپتے چلے آئے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں پانی اور خون ساتھ ساتھ نہیں بہ سکتے. یعنی اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا پانی پاکستان کو نہیں دیا جائے گا. یہ تو پھر ایکٹ آف وار ہے. پاکستان کہہ چکا ہے کہ اگر پانی روکا جائے گا تو یہ ایکٹ آف وار ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ٹاکس کیسے ریزیوم کی جا سکتی ہیں ہلالی صاحب؟
دیکھیے اسد صاحب، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ مودی بات نہیں کر سکتا 3 چیزوں پہ، کشمیر پہ اور انڈس واٹرز ٹریٹی پہ. یہ تو بات سوال ہی نہیں ہے کہ کر سکتا ہے. خود اس نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے. اس نے سسپینڈ کیا ہے ایک چیز جو کر نہیں سکتا، لکھا ہوا نہیں ہے ان دا لا آف ٹریٹیز، بلکہ یہ ایک ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ریجیکٹ کیا ہے، رد کیا ہے لا آف ٹریٹیز کو. اب آپ سوچئے یہ کیا باتیں کرے گا جی؟ یہ آئے گا کیسے؟ ٹیبل پہ بیٹھنے کے ساتھ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم کہیں گے تم نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے لہٰذا میں نے یہ کیا ہے. تو یو rip up a treaty because you don't like it. ہمارے یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کبھی سنا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں بات ہی نہیں کرنا چاہیے اس پہ. اور ورلڈ بینک کو کہنا چاہیے، حالانکہ ایک سکھ بیٹھا ہوا ہے ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ، اس کو کہنا چاہیے کہ تم نے یہ مینٹر کیا تھا یہ اگریمنٹ، اسے بات کرو، یہ تمہارا ملک کا بندہ ہے، اسے سمجھاؤ. ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ. ایک بات. دوسری بات، کشمیر پہ تو خیر چھوڑ دیں. اس نے جو آرٹیکل 370 اور 335 کیا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے. دیکھیے 80,000 ہندو سیٹلرز آ گئے ہیں کشمیر میں، اور پتہ نہیں کتنے لاکھ ابھی زمین خرید رہے ہیں کشمیر میں جو انڈر آرٹیکل 370 اور یہ کر نہیں سکتے تھے، یہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نہ ایک دن، میں تو خیر زندہ نہیں رہوں گا مگر آپ انشاءاللہ ہوں گے، آپ دیکھیں گے 15-20 سال میں یہ آدمی آ کے کہے گا کرو سیلف ڈٹرمنیشن، پلیبسٹ کرو. اور آپ دیکھیں گے کہ ایون ان جموں جدھر کشمیر جدھر ہماری اکثریت بہت زیادہ ہے، ادھر بھی یہ ہم ہار جائیں گے. کیوں؟ پاکستان مسلمان کو نکال رہا ہے یہ ڈیموگرافک چینج لا رہا ہے. تو دیکھیے یہ باتیں جو ہیں، دیز آر ریزنز کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس چیز پہ بات نہیں کر سکتے جب تک یہ اسٹیٹس کو اینٹے پہ نہیں چلے گیا. اور پھر ہاں ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ہمارا ایک بڑا اچھا لکھا ہوا ڈرافٹ ہے جو مشرف نے پیش کیا تھا، جو مان گئے تھے انڈیا، مگر ایٹ دا لاسٹ مومنٹ آپ کو پتا ہے وہ صبح کی میٹنگ پہ انہوں نے پھر انکار کر دیا. میرے خیال میں وہ اڈوانی آ کے، یہی RSS BJP کا تھا، اس نے آ کے پھر کچھ کام کیا ہے اس کے خلاف. تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ آئی تھنک امپاسبل، یہ therefore this man، اس کو ایک دفعہ اور لڑنا ہے، اس کو صرف اور صرف لڑنا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے ان معاملات میں. اور اس لیے کہ وہ جس لیے لڑتا تھا ہلالی صاحب، مودی جس لیے لڑتا تھا وہ فارمولا اس کا کامیاب نہیں ہو رہا. یعنی پہلے وہ لڑائی اس لیے کرتا تھا کہ اس کو پولیٹیکلی اس کا جو گراف تھا وہ بہتر ہو جاتا تھا، وہ گین کرتا تھا، اس سے اس کو الیکشن ریزلٹس بہتر ہو جاتے تھے. لیکن وہ فارمولا اب ناکام ہو گیا. اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو اور بدنامی کی بات ہے اس کے لیے. نہیں مگر اسد صاحب ایک منٹ دیکھیے، اگر انڈین پبلک اتنی پاگل ہے کہ ایک کوا اور 2 پیڑ کو مار کے اس کو 67% ووٹر ٹرن آؤٹ آتا ہے ان دا نیکسٹ الیکشن اور اس کو جتا دیتے ہیں، وہ الیکشن جو لوگ کہتے تھے یہ شاید جیتے بھی نہیں. تو آپ بتائیں، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس وقت بھی یہی کرتا تھا، کچھ کر کے کہہ دیتا ہم جیت گئے. مگر اس کی اتنی بڑی ہار ہوئی ہے، اتنی پبلک ہار ہوئی ہے کہ یہ وہ کہہ نہیں سکتا. ہی ہیز ایڈمٹڈ ڈیفیٹ، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایگزام فکر مت، بعد میں اور بھی ایگزامز آ سکتے ہیں اور بڑے چیزیں ان سٹور. ہی از دیر. میری بات مانے، یہ آدمی منارٹیز کا دشمن ہے. ہی از دیر ٹو فنش پاکستان، یہ اور نیتن یاہو. مگر آج سب سے اچھی خبر جو ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، کہ لگتا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو چھوڑ دیا ہے. لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے پیلسٹینین اسٹیٹ بھی، اس پر آپ کو کامنٹ لیتا ہوں. بالکل صحیح ہے سر، یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ اب وہ اس کی فرسٹ چوائس نہیں رہا. نیتن یاہو اور اسرائیل امریکہ کی ٹرمپ کی فرسٹ چوائس نہیں رہا. اس پر میں آپ کا کامنٹ لیتا ہوں. لیکن پہلے ارشد ملک صاحب، جو اب دنیا بھر میں تبصرے ہو رہے ہیں، خاص طور پر جو ڈیفنس پر لکھنے والے لوگ ہیں، وہ اینالائز کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کی وار کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا سانحہ بھارت کے لیے ہوا ہے وہ رافیل سے بھی بڑا وہ S-400 تھا.
S-400 کی تباہی بھارت کے لیے سب سے بڑا سانحہ ہے. آپ کی رائے کیا ہے سر اس پہ؟ میں سب سے پہلے ایک بات ریکارڈ پہ درست کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے 5 نہیں 6+1 جہاز گرائے. میں نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں 3 رافیل تھے, ایک میراج 2000 تھا, ایک MiG-29 تھا اور ایک Su-30 تھا, اور 7واں جہاز جو کنفرم ہو گیا وہ UAV ہیرن ہے. سو میری رائے, میری آپ سے گزارش This is not 6 nil, this is 7 nil آپ کہہ رہے ہیں. Yes, 1. اور الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ ہمارے سارے ایسٹس بخیریت بحفاظت لینڈ کر گئے. دوسرا جو میں آپ کے اس سوال سے پہلے, اور میرا شعبہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہلالی صاحب کو صحت کے ساتھ زندگی دے, یہ ان کا شعبہ ہے, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آپ کے اسیسمنٹ پہ آؤں گا کہ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو بھارت جو ہندوتوا ہے یہ ساروں کے اندر موجود ہے. یہاں پہ ایک جینوسائڈ واچ ہے جو بہت بڑا ایک فورم ہے جس کو ڈاکٹر گریگری لیڈ کرتے ہیں. اگر آپ اس کی واچ دیکھیں تو انہوں نے بہت پہلے ان ساری چیزوں کو پریڈکٹ کیا تھا. یہ وہی ڈاکٹر گریگری ہیں جنہوں نے روہنگا کی جو مظالم ہوئے اس کو بھی پریڈکٹ کیا تھا. انہوں نے جب گجرات کے ہاتھ خون سے رنگے مسٹر مودی نے, تو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. اس کے بعد وہ بھارت جس کے اندر اپنے رہنے والے سکھوں کو, اندرا گاندھی کا دور آپ بھول گئے, آپ نے سکھوں کے ساتھ جو مظالم کیے, تو کیا وہ سکھ ان مظالم کو بھول جائیں گے؟ یہ ایک اقلیت ہے. اس کے بعد دوسری اقلیت مسلمانوں کی آتی ہے جو گجرات میں انہوں نے خون سے ہاتھ رنگے. پھر جو بنگالی مسلمان ہیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا آسام میں رہنے والے بنگالی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے وہ نہیں کیا. اور پھر دہلی کے اندر کیا جو وزٹر کرسچنز تھی خواتین, ان کے ساتھ ریپ نہیں ہوتے رہے؟ تو کون سا مذہب ہے, کون سا قومیت ہے جو ہندوؤں کے علاوہ انہوں نے کسی کی ریسپیکٹ کی ہو؟ سو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے, ایک کلچر ہے. اب ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ کی اجازت سے اور ظفر ہلالی صاحب کی اجازت سے. پاکستان ہمیشہ سے پرامن ملک رہا. ہم نے یہ ثابت کیا اپنے اقدامات سے کہ ہمیں صرف اور صرف امن چاہیے, کیونکہ ہمارا اسلام, ہمارا مذہب امن کا دائی. اسی وجہ سے ہم ریسٹرین کرتے رہے ہیں. اور میری ذاتی رائے میں بڑے احترام کے ساتھ اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ اگر اس وقت اگر ہمارا سٹیٹس, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا سٹیٹس ایسا بنا دیا کہ اب ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان ایک ایمرجنگ پاور بن گیا الحمدللہ, سو ہمیں اس سٹیٹس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی, کشمیر اور بلوچستان کے ٹیرس کے اوپر ان کے ساتھ بات ضرور کرنی چاہیے, ان کو فرار کا موقع نہیں دینا چاہیے. اب میں آخری بات آپ کی طرف آتا ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 6+1 تو ہم نے الحمدللہ جو S-400 سسٹم, یہ ان کے لیے ایک ایسا سانحہ ہے. میں اس کی طرف آنے سے پہلے ایک اور کامنٹ دینا چاہوں گا کہ مودی صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انڈین ایئر فورس کو کم از کم 1 سے 2 ڈیکیڈز کے لیے دفن کر دیا. پلوامہ اٹیک میں ابھینندن صاحب جب تشریف لائے چائے پینے کے لیے, اس وقت ان کا مورائل اتنا خراب ہو گیا کہ مودی صاحب نے کہا کہ اگر مجھے رافیل دے دیں, اگر مجھے S-400 دے دیں, تو میں ان کو بحیرہ عرب سے باہر پھینک دوں گا. اور ان کو رافیل ملے, ان کو S-400 ملے, جو کہ ون آف دا موسٹ ماڈرن انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفense سسٹم تھے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا تھی, اللہ تعالیٰ کی خاص تائید تھی, نصرت الہی آئی, اور 2 S-400 سسٹم ہم نے تباہ و برباد کر دیے. یہ 2 S-400 سسٹم کی تباہی, اس وقت دنیا میں صرف 5 ملک ہیں جن کے پاس S-400 سسٹم ہے. یہ نہ صرف مہنگے ہیں, نہ صرف جدید ہیں, بلکہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی انتہائی اچھے سسٹم گنے جاتے ہیں, اور ان کا مقابلہ آپ کسی بھی بڑے سسٹم سے کر سکتے ہیں. ان کو تباہ کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا, اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. اور اسی وجہ سے نہ صرف یہ جو ہم نے گراؤنڈ ان کے ایسٹس کو تباہ کیا, ہم نے الحمدللہ ایئر کے ایسٹس کو تباہ کیا, اور الحمدللہ 32 ٹارگٹ ہم نے انگیج کیے. اور یہ جو جن صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا کہ جب ہم ہوا میں دوبارہ ان کو ریاکشن کے لیے گئے, ہم نے کوئی آفینسو نہیں کیا, ہم نے ڈیفینسو آفینسو اسٹریٹجی کی, تو پھر ہمارے مقابلے پہ اللہ کی رضا سے وہاں کوئی نہیں تھا, اور اسکائی واز فری.
مجھے لوگ کہتے ہیں کیا یہ ایئر سپریمیسی تھی، میں اس کو نہیں کہتا ایئر سپریمیسی، لیکن وہ دھاک بیٹھ چکی تھی، وہ وہ دھاک جس کا برملا اظہار ان کے لیفٹیننٹ جنرل شنکر کر چکے تھے، ان کے وائس چیف آف ایئر اسٹاف کر چکے تھے، لیکن جنونیوں کے کان پہ ایک چیز نہیں رہی۔ بہت صحیح کامنٹ آپ نے یہ والا کیا، آپ نے کہا کہ 2 ڈیکیڈز کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ مودی نے ایئر فورس کو دفن کر دیا ہے، دفن کر دیا، یہ آپ نے لفظ استعمال کیا، اور بالکل ایسا لگتا ہے کیونکہ 6 سال کے بعد، یعنی ایک طیارہ گرا تھا ان کا، یا چلیے ایک پائلٹ ہم نے پکڑا تھا اور پاکستان میں ایک طیارہ گرا تھا، اور اس کا 6 سال تک اثر رہا، اور اب 7 طیارے گرے ہیں، تو کب تک اثر رہے گا؟ اب اس میں جن صاحب ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت چونکہ بہت بری طرح اس کا مورال بھی ڈاؤن ہوا ہے، شکست کی بھی اس کو ایک تکلیف ہے، ایسے میں خدشہ یہ ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے گا جہاں اس کا بس چلتا ہے، یعنی پانی روک کر پاکستان سے اس کا بدلہ لے گا، تو پاکستان کو اب کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ کیونکہ بھارت کو دباؤ میں لانا اور عالمی فورمز پر لے کر جانا یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں پانی تو یہ بند ہی نہیں کر سکتے، دیکھیں سب سے بڑا ریور جو ہے انڈس ریور، وہ ویسے تبت سے نکلتا ہے، اور اتنا بڑا اس کا والیوم نہیں ہے، تبت سے پھر وہ لداخ سے ہوتے ہوئے اولڈنگ کے مقام سے پاکستان میں آتا ہے، میں نے وہاں سرو کیا ہوا ہے ایز اے آپریشنل کمانڈر، اور گلگت میں آتا ہے تو اس میں شگر ریور ملتا ہے، اس میں آگے گلگت ریور آ جاتا ہے، کراکرم وہاں سے پانی آتا ہے، اور وہاں پھر یہ مائٹی انڈس بنتا ہے، اشوک اس میں ریور آ جاتا ہے، وہاں پھر مائٹی انڈس بنتا ہے اور پھر پاکستان میں آتا ہے، اور اگر یہ چاہیں بھی کوئی ڈیم وغیرہ بنانے اس میں ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں، تو اگر جو شروع کریں گے ہم نے تو ہماری تو ریڈ لائن ہے وہ، یہ سٹارٹ کر کے دیکھیں پھر ہم انہیں بتائیں گے۔ اب دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کروں گا کہ اب دیکھیں جو لیٹسٹ خبریں آئی ہیں کہ سٹنگ ایئر چیف کو گلے پڑ گئے 4 پائلٹ، اور کہہ رہے ہیں یہ سکھ تھا تو اس نے صحیح بنائی نہیں، بھائی کیا سکھ تھا اس نے، مطلب ایئر چیف ہے بھائی، وہ اپنی قابلیت پہ بنا ہے نا، اور میجر ہندو اس کو پڑھ رہے ہیں، اتنے یہ مطلب ان کے اندر نا وہ ہے مائنارٹیز کے خلاف تعصب اتنا بھرا ہوا ہے۔ اور مودی صاحب جو آدم پور میں آئے ہیں، شاید پڑھا ہوا آپ نے، آدم پور کے اڈے کو وزٹ کر کے گئے، وہاں پہ لوگ گلے پڑ گئے ان کے، S-400 سائٹ دیکھنے گئے تھے وہاں کی کیا ہوا اور کیسے تباہ ہوا، 3 گھنٹے کا وزٹ اناؤنس ہوا، آدھے پونے گھنٹے میں بھاگ گئے، فیس ہی نہیں کر سکے بیس کے لوگوں کو کہ آپ نے کیا کیا بیٹھ کے، وہ آ کے مار کے چلے گئے، آپ سے کوئی رائفل کی بلٹ فائر آپ سے نہیں ہوئی۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے بیکاز انٹرنیشنل فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ چھوٹے بڑے نہیں ہیں، امریکہ اس وقت تو دیکھیں یونیپولر ورلڈ ہے، ایز آف ناؤ جا رہا ہے ملٹی پولیرٹی کی طرف، بٹ اس وقت تو سپر پاور ایک ہی ہے، ٹرمپ صاحب نے ٹیرف لگایا تو پوری دنیا ٹیرف کی چل رہی ہے، تو اٹس اے یونیپولر ورلڈ، اور اس نے خود کہا اپنی ٹویٹ میں کہ میں کراؤں گا تصفیہ ایسا۔ تو ہمیں جو ہے نا ہمارے لیڈرز کو ملٹری نے جو سکسس اچیو کر کے دی ہے، اب یہ کنورٹ کرنی سکسس، وہ کیسے کرنی ہے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں اس وقت، اسپیشلی میں ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل عاصم ملک، میں ان کے ساتھ PMA میں ایسوسیٹڈ تھا، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ہمارے انسٹرکٹر تھے، ہم ان کے انسٹرکٹر تھے نا، تو آپ دیکھیں کہ جو مطلب یہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہم نے لیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ ہے جو ہمارا ٹاپ جو انٹیلیجنس ایجنسی کا سٹنگ چیف ہے، تو دیٹ از فار ایگزامپل انڈرسٹینڈنگ اینڈ ہارمنی بٹوین پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ سیکورٹی، تو یہ بات چیت کریں گے، اور ہم نیوکلیر پاور ہیں، ہم نے یہ سکسیس دیکھیں صدیوں میں اچیو ہوتی ہے، جتنی مار اس کو پڑی ہے یہ تو لائف ٹائم اور آئی تھنک سینچری کی سب سے بڑی مار کسی ملک نے کسی ملک کو دی ہے، ہمیں اپنے جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کو رکھ کے بات کرنی ہوگی کہ جی یا تو آپ حل کرائیں ورنہ پھر ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں اور ہم انلیش کریں گے آپ کو موقع آنے پہ، بالکل ہمیں اس کو اپنے جو ہماری جی صاحب بہت شکریہ۔ ہلال صاحب آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو گیا، لیکن دوسری سیٹنگ میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ مڈل ایسٹ کس طرح سے اب جو ٹرمپ ہیں ان کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے، اور اسرائیل کیوں کہا جا رہا ہے کہ اب ان کا پہلا جو آپشن ہے وہ نہیں رہا، تو اس پر ہم اگلی سیٹنگ میں بات کریں گے۔ ہلال صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں PTI کے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید۔ آج ملاقات ہوئی، کچھ لوگوں کی نہیں بھی ہو پائی عمران خان صاحب سے، لیکن
چلیے پہلے جیسے حالات نہیں تھے, بہنوں کی ملاقات ہو گئی, لسٹ میں سے 3 لوگوں کی ملاقات ہو گئی, آپ کی لیڈرشپ کی ملاقات ہو گئی, کیا پیغام ہے خان صاحب کا پارٹی کے لیے؟ دیکھیں سر, وہ تو علیمہ باجی نے زیادہ باتیں جو ہے وہ خود بتا دی ہیں. چیئرمین صاحب سے میری بات ہوئی ہے, ابھی ہم وہ تحریر کر رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر میں وہ آفیشلی جو ہے اس کو ریلیز ہو جائے گا, وہ پی ٹی آئی آفیشل پہ بھی. میں آپ کو موٹی 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں. علیمہ باجی نے جو کی ہیں وہ اب تک پہنچ گئی ہیں, اور وہ یہی ہے کہ خان نے کہا ہے کہ جو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے جس طریقے سے, اس سے قوم کا مورال بڑھا ہے اور جو اندر بیٹھے ہیں ان کا مورال بھی بڑھا ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مودی ایک مکار دشمن ہے, پاکستان سے نفرت کرتا ہے, وی مسٹ بی ویری کیئرفل, ہمیں اس سے چوکنا ہو کے جو ہے وہ رہنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو خان صاحب نے کہا ہے. اور ساتھ خان صاحب نے کو القادر کے حوالے سے بھی ڈسکشنز جو ہے وہ آن فلور آف دا ہاؤسز, اسمبلیوں کے اندر جو صوبائی اسمبلی ہے اس حوالے سے کہا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس کو ڈسکس کریں ہم, اور وہ بڑا ضروری ہے اور وہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر چیز کیا ہے, دنیا کو پتہ لگے یہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں. اور پھر باقی علیمہ باجی سے جو بات ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے, جس طریقے سے 26ویں ترمیم کے اندر ووٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کس طریقے سے ہم نے سارا سسٹم کلیپس کروا دیا ہے, تو وہ چیزیں اسی طرح ہیں. صحیح ہے. شیخ صاحب, عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات, بالخصوص علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی کافی عرصے سے, اور بیرسٹر گوہر نہیں مل پا رہے تھے, سلمان صفدر کی ملاقات جو ان کے وکیل ہیں, کاؤنسل ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. اب یہ ملاقات آج ہو گئی ہے, اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ سی بی ایمز ہیں یا تحریک انصاف نے اور ان کے ڈیجیٹل میڈیا نے جس طرح سے ابھی حالیہ دنوں میں ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے, اس کے نتیجے میں یہ اجازت ملی ہے؟ آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ میں اس کو کوئی انٹرپریٹیشن اس کی میں نہیں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سی بی ایمز وغیرہ نہیں ہے, یہ ان کا قانونی حق تھا جس کے لیے بہنیں روز آتی تھیں. جب بھی ملاقات کا دن ہوتا تھا وہاں ان کو روکتے تھے, اسٹوپڈ حرکت کرتے تھے, مطلب ہے کہ اپوزیشن کو ایونٹ دے دیتے تھے کہ پورا دن جو ہے وہ دنیا دکھاتی رہے. ان سے بڑا کون چپل ہو سکتا ہے اس معاملے میں؟ تو وہ انہوں نے سمجھداری کی ہے, ان کے پاس کورٹ آرڈرز ہیں, ان کو اجازت ہے, قانون اجازت دیتا ہے, ان کو ملنے دیا ہے, بس ملنے دیا ہے. تو دیکھو نا, اگر ملنے دیتا ہے تو کوئی تو یا جو کوئی وہ ایونٹ تو نہیں ہوا نا سر, لیکن قانون تو پہلے بھی اجازت دیتا تھا نا, لیکن پہلے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. بس کئی دفعہ کئی بندے ہوتے نے, وہ مطلب ہے کہ وہ ٹھوٹے کھان تو بعد ہی انہوں نے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ گل سمجھ آ گئی ہوگی کہ غلط ہے. چلیں تو یہ سمجھا جائے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, حالات بہتر ہو رہے ہیں, معاملات بہتر ہو رہے ہیں, تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. میں دیکھیں ایک بڑا اچھا معاملہ ہوا جو پاکستان نے ریٹیلیشن کے بعد جس طریقے سے قوم ساری جو ہے وہ یکجا ہوئی, تو وہ اچانک اس کے بعد آپ کہیں گے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. وہ بہتر تو ایسی ہے بھی ابھی 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا. جو ہمارے بندے پکڑے ہوئے ہیں, جیسے وہ سنم جاوید کو آپ کو پتہ نا, آج انہوں نے نہیں پیش کیا, ایف آئی اے والوں نے جج کو آ کے کہا کہ جناب وہ جیل والے نے انہوں ساڑھے نال بھیجن تو انکار کر دیتا ہے. چیزیں تو اتنی بہتر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس طرح اور بھی ہمارے ورکر جو ہیں ان کو نامینیٹ کیے, ابھی کل نامینیٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. وہ جو 26 کے اور 4 والے جو پرچے تھے ان میں سب کو, جو تھا جو نہیں تھا سب کو, یہ چیزیں بہتر ہوئی. چھڑ دیو تسی, اسی روندے توندے نہیں ہاں, we must stand up and fight, that's the spirit. لیکن کچھ چیزوں پر اختیار حکومت پنجاب کا ہے, اور کچھ چیزوں پہ اختیار جو ہے وہ جیسے اڈیالہ جیل پر اختیار آپ خود کہتے ہیں کہ کوئی کسی اور کا ہے, تو اس کو کیا دونوں کو ڈفرینشیٹ کر کے دیکھنا چاہیے؟ نہیں, میں تو نہیں ڈفرینشیٹ کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو انسٹال کیا ہے تو ان کے یا ان کے اقدامات ایک جیسے ہی ہیں. کہیں یہ استعمال ہو جاتے ہیں, کہیں یہ ان کو استعمال کرتے ہیں. اٹس لائک دیٹ. شیخ صاحب یہ بتائیں, جنید اکبر صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ جنید اکبر صاحب کو خان صاحب نے کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور کسی اور کو لگا دیا جائے. عمر ایوب صاحب کا نام آ رہا ہے. کیا جنید اکبر صاحب پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, کیا معاملہ ہے؟ خان صاحب نے ہی کہا تھا جی, اور یہ میسج خان صاحب کی بہنیں جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, جن کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, جو نورین باجی اور عظمیٰ باجی اندر گئی تھی, انہوں نے آ کے علیمہ خان صاحبہ کو یہ میسج دیا جو آگے جنید اکبر صاحب کو کنوے کر دیا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا میرے خیال میں ڈیلے ہوا 3-4 دن کا اس کی امپلیمنٹیشن پہ. تو آج جب بیرسٹر گوہر صاحب جانے لگے تو ان کے جانے کے وقت اچانک ان کا ریزگنیشن آ گیا. تو اس پہ خان صاحب سے جو اندر کہیں ڈسکشن ہوئی تو خان صاحب نے کہا if he can handle both things so I have no issue. سمپل. خان نہیں بنایا تھا, خان نہیں اتار سکتا ہے, خان نہیں دوبارہ ریلیکسیشن دے دی. تو it's about what leader says.
It's not about what you and me on anybody. So اب ان کا وہ جو ریزگنیشن آیا ہوا ہے جو آج انہوں نے اچانک سے دیا، اچانک سے انفیکٹ یہ کہ جاتے ہوئے انہوں نے دے دیا، اب وہ واپس ہو جائے گا اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ میری بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ تو انہوں نے کہا کہ it'll stay pending. This is what بیرسٹر گوہر just told me before I just مطلب آپ کے اس پروگرام سے پہلے I just spoke to him. صحیح، یعنی یہ اب چھوڑنا ہے عہدہ یا نہیں چھوڑنا، یہ جنید اکبر صاحب پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ وہ خان نے کہا نا کہ دیکھو تم تحریک چلا سکتے ہو کہ نہیں، یہ جو بھی جو ریلیاں ویلیاں نکلنی تھیں ان کی کوئی رپورٹ آگے پیچھے، تو اس لیے وہ ان کے ڈسکشن چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. کیا پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ اس پر کیا تھی؟ کیا وہ پرفارم کر پا رہے ہیں آپ ایز اے پریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا؟ I will not. This is my party. آپ میری پارٹی کے صدر کے وہ میرے سے وہ لینا چاہ رہے ہیں آپ، مطلب پارٹی ان سے. میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کیونکہ خود جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو 1.5 مہینہ پہلے کسی نے بتا دیا تھا کہ آپ سے جو ہے وہ یہ عہدہ لیا جائے گا، یا یعنی انہوں نے ایک پارٹی کے اندر کسی اپنے خلاف سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ اپنا اتنے ریاض و نیاز کی باتیں اگر انہوں نے کسی سے کی ہیں تو جتنا کیتی ہیں وہ کہنا سی اگلی گل بھی پوچھ لینی سی. ڈان میں پوری سٹوری چھپی ہوئی ہے، آپ اس معاملے میں بول رہے ہیں، یہ پارٹی کا ایشو ہے، آپ جو ہے وہ اس پر رسپونڈ کر رہے ہیں. میرے نام سے سٹوری چھپ گئی ہے. ہاں جی، آپ کے نام سے آپ کے لیے چھپی ہے کہ شیخ وقاص اکرم نے اس پر اپنا یہ موقف دیا ہے کہ نہیں، موقف نہیں، تصدیق. دیکھیں تصدیق، کیونکہ میرا اس پہ کوئی موقف نہیں ہو سکتا ہے. جب میرے قائد کا حکم آ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے کسی نے، تو میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں یا تردید کر سکتا ہوں کہ یہ حکم آیا ہے یا نہیں آیا. اس میں میرا موقف تو بنتا ہی نہیں ہے. جی آپ کی خان نے کہا کہ آپ ریزائن کریں. سر میری گل سنو. خان صاحب نے کہا، خان صاحب کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ ریزائن کرتے، ٹھیک ہے، اس پہ میرا کیا موقف ہوگا ایز اے سیکرٹری انفارمیشن؟ آپ تصدیق کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. وہ بلکہ اس کی ہیڈنگ یہ لگی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے پی ہیڈ ول بی ریپلیسڈ بائی عمر ایوب سیز شیخ وقاص اکرم. تو آپ یہ سرخی یہ ہے خبر کی، اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو. خان صاحب نے جب یہ میسج دیا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ عمر بھائی ریپلیس کریں گے. اچھا، نام بھی خان صاحب نے دیا تھا عمر ایوب کا؟ جی سر. بالکل صحیح ہے. چلیے، تو آپ اس بات کی مگر تصدیق نہیں کر رہے کہ پارٹی کے اندر ان کو ہٹانے کے حوالے سے کچھ چل رہا تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور بڑا احترام ہے ان کا، اور ہمارے کے پی کے پریزیڈنٹ ہے، واحد حکومت ہے ہماری. اگر ان کو ایسی اپریہنشنز ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر they should talk to the Secretary General and the Chairman of the party. صحیح ہے. Rather than talking on the media, why? Because عمران خان صاحب categorically آج سے اس ملاقات سے 2 ملاقاتیں پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کے انٹرنل معاملات کوئی بندہ باہر ڈسکس نہیں کرے گا. کہہ چکے ہیں، میسج it's on the PTI official, so everybody should restrain. لیکن کیا پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کے پی کا ہیڈ ہو جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی اور بھاری ذمہ داری نہیں ہے تو زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے؟ سر یہ دیکھیں، میں کیونکہ میرا نام پہلے رہ چکا ہے پی ایس سی کے لیے، میں اس پہ جو بھی بات کروں گا نا تو وہ مناسب نہیں ہوگی. نہیں، لیکن ابھی آپ کا نام تو آپ تو ابھی کینڈیڈیٹس میں نہیں ہے نا شیخ صاحب، ابھی تو عمر ایوب کینڈیڈیٹ ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان نے جو چیز کہی ہے وہ سوچ سمجھ کے کہی ہوگی. اور اب اگر خان نے کہا ہے کہ دیکھ لے اگر یہ دونوں چیزیں چلا سکتا ہے تو سوچ سمجھ کے کہا ہوگا. خان سے اوپر کی بات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا کسی جنید اکبر کی بات کی اہمیت ہے، نہ کسی اور کی خان کی بات کے مقابلے. تو خان نے کہہ دیا گل مکی سر، کہڑے رولے چ پے ہوتے سی. صحیح ہے. تو خیبر پختونخوا میں سر کوئی تیاری کی جا رہی ہے تحریک چلانے کے حوالے سے؟ کوئی ملک گیر تحریک چلانے کا ٹاسک دیا گیا ہے جنید اکبر صاحب؟ obviously سر، خان نے جب یہ کہا کہ بھئی آپ ریزائن کریں اور تحریک پہ زور دیں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یو ہیو بین ٹاسکڈ فار ا تحریک. اور اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ پارٹی میں کنسیڈر ہو رہی ہے سر؟ 1 مہینے کے اندر چلانی ہے، 2 مہینے کے اندر؟ ٹائم لیمٹ نہیں، یہ تو 1-2 مہینے والی تو کوئی بات نہیں ہے. جب خان کہہ رہا ہے کہ ریزائن کر کے ادھر جا کے تحریک میں دو، تو اس کا مطلب خان بھی چاہتے ہیں کہ فوری کیوں کام کریں آپ. مطلب آپ 10-15 دن کے اندر کوئی تحریک چلانے کا ٹاسک آپ سمجھ رہے ہیں؟ I can't put a date on it. I am the Secretary Information. It's some other party's job. When they'll share with me کہ 10-15 دن والا معاملہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا سر. سو ابھی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، بس تیاری کرنے کا کہا گیا آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تحریک چلاؤ، تیاری کیڑی ہوتی ہے؟ تحریک سے کیا مراد ہے سر پھر؟ تحریک ہم تو یہ تحریک سے پیسفل، دیکھو ملٹی ڈائمینشن ہوتی ہے. پیسفل پروٹیسٹ آن دا اسٹریٹس، باہر نکلے، وہ جو ہے آپ کا کیا اس کو کہتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، پروسیشنز ہوتے ہیں، آن دا فلور آف دا ہاؤس ہوتا ہے،
پھر اس کے بعد آپ کا لیگل فرنٹ ہوتا ہے. تو تحریکیں تو پھر اور پھر یہ میڈیا کے اندر چیزوں کو جو ہے وہ بیانیہ حکومت کا جو ہے جو جھوٹا ہمارے خلاف بنائے جانے کی کوشش کی جائے, تو ہر فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ تحریک ہوتی ہے. اس میں جو جس فرنٹ کو ڈیل کر رہا ہے اس تحریک کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا اپنے فرنٹ سے. اسپیسیفکلی جب خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے تو اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے کوئی احتجاج لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا نام یہ تحریک چلانا ہے, ورنہ تو پورے پاکستان میں یعنی کراچی چیپٹر کو بھی سندھ خیبر پختونخوا دے کے پی دے پریزیڈنٹ میں تو نمبر دے چھڑاں گا, وہ تو دس دے گا حالی تک ایسی کوئی ساڈی طرفوں ڈائریکشن نہیں ہے, سینٹر کی طرف سے بھی ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں. سر وہ ان کا نمبر تو میرے پاس ہے, ان سے تو میں ڈائریکٹ ان سے پوچھوں گا نا, آپ تو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں اس لیے آپ سے یہ پارٹی کی طرف سے میں نے آپ کو بتا دیا, سینٹر کی طرف سے ابھی تک ایسے کسی مارچ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب ایسی کوئی ڈائریکشن دیں گے I will be the first one to share it with you guys. یہی میری رسپانسبلٹی. بالکل صحیح ہے. یہ بتا دیجیے سر کہ خان کی رہائی کے لیے پیرول پر انفیکٹ پیرول پر رہائی کے لیے ایک درخواست بھی گئی تھی. اب وہ ان مخصوص حالات کے لیے تھی, ظاہر ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کا خطرہ تھا اور اس پر تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا یا کوئی چیز نہیں ہوئی, یا ابھی بھی آپ اس کو پرسو کریں گے؟ دیکھیں یہ سینٹر کی طرف سے نہیں ہوا. چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اپنے چیف منسٹر کی حیثیت سے وہ کیا اور اس پہ آبجیکشنز لگ گئے, اور وہ آبجیکشنز میرے خیال میں دور کرنے کے بعد انہوں نے جمع آج کرا دی ہے یا دوبارہ کرائیں گے, سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. نہیں, ابھی بھی پیرول پر رہائی چاہتے ہیں اور اس کے پلی کیا ہوگی اس کے لیے؟ دیکھیں ابھی تو وہ دوبارہ جمع نہیں ہوئی ہے, وہ آبجیکشن لگ کے آ گئی تھی. اب اگر وہ آبجیکشن ریموو کر کے وہ اس کی مجھے کاپی آتی ہے تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا. نہیں وہ صحیح ہے, لیکن میرا سر سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پہلے گراؤنڈ یہ لی تھی نا, جب خان صاحب کی رہائی آپ چاہتے تھے کہ بھئی پاک بھارت معاملات ہیں, جنگ ہے, قومی یکجہتی چاہیے, تمام جماعتوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہونے چاہیے, سب بیٹھے, تو اس وقت تو گراؤنڈ یہ تھی نا سر. اب گراؤنڈ کیا ہوگی؟ ہم یہی چاہتے تھے. نہیں, اب نئے گراؤنڈ جو میرے نہ کو پارٹی نے ڈیسائیڈ کیے ہیں, نہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے مجھے بتایا ہے, نہ کوئی نئے گراؤنڈ جس وقت تک ڈسکس ہوئے نمبر ہے. اس وقت کچھ لوگوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا تھا اس پہ رول کی درخواست سے کہ شاید پتہ نہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے, شاید کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, شاید یہ ڈسٹریکشن ہے. تو اس کی اوپر پھر آپ کو یاد ہوگا مجھے کلیئرٹی سے اسٹیٹمنٹ دینی پڑی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ابھی لگی بھی نہیں ہے. تو کوئی نئے گراؤنڈز نہیں ہے خیال میں. اب وہ پیرول کی اپلیکیشن ویسے ہی ریلیونٹ ہو جائے گی. اب ہمیں جو ہماری بیل اپلیکیشنز بڑے مہینوں سے پینڈنگ ہے, ہمیں اس کے اوپر پریشر دینا پڑے گا خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے. سر عدالتوں میں اور بھی چیزیں چل رہی ہیں. ایک مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے, وہ 19 مئی تک اس کی تاریخ بھی پڑ گئی ہے. پی ٹی آئی نے ہی تاریخ مانگی کہ ہمیں تو وقت دیا جائے. اب یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ, یہ ظاہر ہے حکومت تو چاہتی ہے اور ان کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں بھی کہ ان کو مل جائے. پاکستان اس کے لیے توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر چکی ہے. یہ معاملہ کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جی ہاں, میں تو کوائٹ فرینکلی دسا 26ویں ترمیم تو بعد کوئی مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی اعتبار کوئی نہیں رہ گیا ہے. ٹھیک ہے جی, مگر ہماری جو ہمارے لیگل کمیٹی کے ہیڈ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اور پارٹی کا بھی آبویسلی ایک لائن ہے کہ ہم نے قانون و آئین کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں we'll fight it to the end, we'll expose the circumstances. تو ہم اس پہ جس ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ دینا ہے, جو کہ ہر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف ہی آئے گا, بٹ وی ول ناٹ لیو اٹ unattended. وی ول فائٹ ٹو the last ball, sir, and we'll do that. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.